دنیا میں اللہ رب العزت والجلال نے ایسے انسان بھی پیدا فرمائے ہیں جو اسلام کے خلاف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے خلاف اور نبی علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے جو انبیاء آئے تھے ان کے خلاف کوششیں کی جاتی رہی ہے اور کی جاتی ہے اور کی جاتی رہے گی۔ لوگ دنیا کے اندر اللہ رب العزت والجلال یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں اسلام پر کوئی اعتراض کرے، اشکال کرے، تو تم اس اعتراض اور اشکال کا کیا جواب دیتے ہو؟ اور اس اعتراض اور اشکال کے موقع پر تمہارے ایمان کی کیا حالت اور کیفیت ہوتی ہے؟ اور جو دنیا میں اسلام کی باتوں پر اعتراض کرنے والے ہیں اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کیچڑ اچھالنے والے ہیں، حقیقت میں وہ اسلام سے ناواقف ہے۔ حقیقت میں وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو جانتے نہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ اسلام کا کون سا حکم کس پس منظر میں نازل ہوا ہے۔ جیسے اسلام کا ایک مسئلہ ہے کہ کسی عورت کو اگر 3 طلاق دے دی گئی تو 3 طلاق دے دینے کے بعد وہ عورت اس شوہر کے لیے حلال نہیں ہوتی حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ اس خاتون کا دوسری جگہ نکاح نہ ہو جائے، اور نکاح ہو جانے کے بعد دونوں کے میاں بیوی کے تعلقات قائم نہ ہو جائے، تب تک کر وہ عورت اپنے شوہر اول کے لیے حلال نہیں۔ کہ اگر کسی نے 3 طلاق دے دی تو عورت عدت گزارے گی۔ اگر عورت کو مہینہ آتا ہے تو 3 مرتبہ اس کو 3 مہینے آئیں گے۔ وہ 3 مرتبہ آنے کا معاملہ چاہے 3 مہینے میں ہو، 4 مہینے میں ہو، اس کے بعد اس کا دوسری جگہ نکاح ہوگا۔ اور محض نکاح کافی نہیں، بلکہ نکاح ہو جانے کے بعد ان کے معاملات ایسے جیسے میاں اور بیوی کے معاملات ہوتے ہیں۔ پھر اگر وہ شوہر اس کو طلاق دے گا تو پھر طلاق دینے کے بعد وہ عدت گزارے گی، اور 3 مہینے 3 ماہواری اس کو پیریڈ آئیں گے۔ اس کے بعد اگر وہ عورت شوہر اول کے نکاح میں آنا چاہے جس نے اس کو 3 طلاق دیا تھا، تب اس کے نکاح میں آ سکتی ہے۔ اور جس عورت کو 3 طلاق دی گئی، اگر وہ عورت حمل سے ہے، حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، تو اس کی عدت ہے وضع حمل، کہ جب بچہ پیدا ہوگا تو بچے کی پیدائش کے بعد اس کی عدت ختم ہوگی، پھر وہ دوسرے شخص سے نکاح کرے گی، اور دوسرے شخص سے نکاح کرنے کے بعد پھر وہ اس کو طلاق دے گا، پھر عدت گزرے گی، تب جو ہے وہ شوہر اول کے نکاح میں آ سکتی ہے۔ تو جو لوگ اسلام کو سمجھتے نہیں، قرآن کو سمجھتے نہیں، بعض مسلمانوں کے ذہنوں میں بھی یہ بات آنے لگتی ہے کہ یہ اسلام کا عجیب سخت حکم ہے کہ طلاق تو مرد نے 3 دیا ہے اور پریشانی عورت کو اٹھانی پڑ رہی ہے، کہ بیچاری 3 طلاق کے بعد حرام ہو گئی ہے، اور اب یہ شوہر اول جس شوہر کے نکاح میں تھی اس کے نکاح میں اگر اسے آنا ہے تو اسے دوسرے کے نکاح میں پہلے جانا ہے۔ دیکھو کتنی پریشانی کی بات ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مسائل ہے۔ یہ حکم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کو پریشان کرنے کے لیے آیا ہے، حالانکہ اگر آپ اسلام کا مطالعہ کریں گے اور اسلامی زندگی کو پڑھیں گے تو اسلامی زندگی کو پڑھنے والے اور اسلامی زندگی کا مطالعہ کرنے والے، قرآن و سنت کو جاننے والے تمہیں یہ بتائیں گے کہ یہ عورتوں پر ظلم نہیں بلکہ عورتوں کے فیور میں حکم آیا ہے۔ کیسے فیور میں حکم آ گیا؟ کہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ عورتوں کو نقصان پہنچا رہا ہے یہ حکم،
نعوذ باللہ، حالانکہ یہ حکم عورتوں کے سپورٹ میں اترا تھا۔ کیسے اترا تھا؟ پہلے عرب کے اندر اور زمانے جاہلیت میں یہ معمول اور دستور تھا کہ جب کوئی آدمی اپنی عورت کو پریشان کرنا چاہتا تھا، اسے تکلیف دینا چاہتا تھا، تو اس کو ایک طلاق دے دیتا، اور ایک طلاق دینے کے بعد اس کو چھوڑ دیتا۔ اور جب ایک طلاق دینے کے بعد ابھی وہ عورت اس کے نکاح سے نکلنے والی ہوتی، یعنی اگر 3 پیریڈ اسے آ جاتے تو نکل جاتی، اس سے پہلے وہ عورت سے رجوع کر لیتا، بیوی کو نکالتا نہیں نکاح سے، 3 پیریڈ آنے سے پہلے اس کے قریب چلے جاتا، اس سے معاملات کر لیتا، وہ اس کے قریب آ جاتی، پھر اس کے بعد اس کو بیچاری کو ایک طلاق اور دیتا، پھر اس کو ایسی چھوڑے رکھتا، پھر جب وہ عورت کا نکاح سے الگ ہونے کا وقت آتا تو پھر اس سے رجوع کر لیتا، اور رجوع کرنے کے بعد پھر جو ہے اس کو اسی حال پہ چھوڑے رکھتا، اور پھر جب نکلنے کا موقع آتا تو رجوع کر لیتا۔ ایسا وہ کرتے رہتا، اور برسا برس وہ عورت بیچاری پریشانی میں رہتی کہ عورت کو تکلیف لاحق ہوتی کہ نہ تو وہ ذات بالین ہے، نہ تو وہ عورت شوہر والی ہے، اور نہ تو وہ عورت ایسی ہے کہ جس کو شوہر والا نہ کہا جائے۔ جب ایسا معاملہ کیا جاتا تھا، عورتوں کے ساتھ ایسا ظلم و ستم ہوتا تھا کہ لوگ عورتوں کو 100 طلاق دے دیتے، لیکن تب بھی عورت کو اپنے نکاح میں باقی رکھتے، اور طلاق چھوڑتے اس وجہ سے نہیں کہ دوسری جگہ سکون کی زندگی نہ گزارے، بلکہ یہی پریشانی میں لٹکی رہے۔ تو قرآن کا یہ حکم عورتوں کے سپورٹ میں نازل ہوا کہ الطلاق مرتان، کہ طلاق صرف 2 ہے۔ طلاق کتنی ہے؟ 2۔ یہ قرآن میں ہے سورہ بقرہ میں، الطلاق مرتان، ایک طلاق بیوی کو دو اگر معاملہ حل نہیں ہوتا۔ یہ طلاق آخری اسٹیپ ہے۔ شریعت نے پہلے کیا کہا؟ اگر آپ کی بیوی آپ کو میچ نہیں ہو رہی ہے تو آپ اس کو نصیحت کرو، فعیدوہن، اسے سمجھاؤ، سمجھانے سے معاملہ حل ہو جاتا ہے تو زندگی اچھی گزارو، اور اگر سمجھانے سے معاملہ نہیں حل ہوتا، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو ایک ہی گھر میں ایک ہی بستر پر آپ اپنی بیوی سے ذرا رخ موڑ لو، تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ میری خطاؤں کی وجہ سے میرا شوہر مجھ سے ناراض ہوا ہے۔ اگر اس سے بھی کام نہیں چلتا تو تیسرا کام کرو، وَاضْرِبُوهُنَّ، ہلکی سی مار مارو، لیکن ایسی مار نہ ہو جو اس کے بدن پہ نشانات پاڑ دے۔ اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو آگے بڑھو، لڑکی والوں کی طرف سے ایک بندہ اور لڑکے والوں کی طرف سے ایک بندہ، یہ دونوں مل کر میاں بیوی کو سمجھائے۔ اور قرآن کہتا ہے اگر ان کی نیت دونوں میں اتفاق پیدا کرنے کی ہوگی تو اللہ دونوں میں اتفاق پیدا کر دے گا۔ یہ سمجھاؤ۔ اب یہ سمجھانے سے بھی کام نہیں چلتا تو شریعت کہتی ہے کہ آپ اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دو تاکہ اسے احساس ہو جائے۔ اگر ایک طلاق سے بھی احساس نہیں ہوا تو پھر دوسری طلاق دو۔ تو قرآن کہتا ہے الطلاق مرتان، طلاق 2 ہے۔ ان 2 طلاقوں کے بعد 2 میں سے ایک کام کر لو۔ 2 میں سے ایک کام کیا ہے؟ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اسے اچھی طریقے سے اپنے پاس روک کے رکھو، اچھی زندگی گزارو۔ اور اگر آپ کا 2 طلاق کے بعد بھی دونوں کا دماغ ٹھکانے نہیں آتا اور دونوں کی زندگی صحیح نہیں گزرتی تو قرآن کہتا ہے او تسریح بِإِحْسَان، اسے احسان کے ساتھ رخصت کرو، یعنی اس سے کہہ دو کہ ہمارا تمہارا معاملہ نہیں ہو سکتا، اب آپ جدائیگی اختیار کر لو، لیکن کچھ اسے ہدایہ دے کے رخصت کرو۔ یہ ہے 2 طلاق کے بعد، اب بھی تمہیں موقع ہے، لیکن قرآن کہتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر ان 2 طلاقوں کے بعد آئندہ کسی موقع سے اگر تو نے اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دی تو پھر یہ تیرے لیے حلال نہیں، حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ اس کا نکاح کسی دوسرے سے نہ ہو جائے۔ تو قرآن میں تو صرف نکاح کی بات ہے کہ اس کا نکاح کرا دو،
تو سوال یہ پیدا ہوگا کیا نکاح سے ہی کام چل جائے گا؟ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کا سہارا لینا پڑے گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، وہ بخاری شریف کی روایت یہ بتا رہی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا محض نکاح کافی نہیں بلکہ شوہر بیوی کا اور بیوی شوہر کا دونوں ایک دوسرے کا مزہ نہ چکھ لے۔ پتہ یہ چلا کہ نکاح کے بعد دونوں کے درمیان میاں بیوی کے تعلقات ضروری ہے۔ یہ اسلام کا حکم دیکھ کر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو کتنی سختی ہے کہ 3 طلاق دے دیے تو دوسری جگہ اس کا نکاح کرنا پڑے گا، پھر وہ چاہے اس شوہر کا انتقال ہوگا تو یہ اس کے نکاح میں آ سکتی، یا اس کو طلاق دے گا تو نکاح میں آ سکتی۔ یہ بظاہر عورتوں پہ ظلم نظر آ رہا ہے، لیکن یہ حکم عورتوں کے لیے نازل ہوا کیونکہ لوگ اپنی عورتوں کو، مفسرین نے لکھا ہے، کہیں طلاقیں دے دیتے تھے اور اس کو اپنی نکاح سے جب الگ ہونے کا موقع آتا تو اس سے رجوع کر لیتے تھے، کیونکہ ایک طلاق دینے کے بعد 3 مرتبہ عورت کو پیریڈ آتا ہے۔ اگر 3 مرتبہ آ گیا تو عورت خود الگ ہو جائے گی۔ اگر طلاق رجعی دی ہے صاف الفاظوں میں تو جب موقع آتا الگ نکلنے کا تو قریب بلا لیتے، رجوع کر لیتے، اور ایسا بیچاری کے ساتھ کیا جاتا یہاں تک کہ اس کی زندگی ایسی ہو جاتی۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جلالین شریف کی تفسیر میں لکھتے ہیں جو ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، نہ تو وہ شوہر والی ہوتی نہ وہ بغیر شوہر والی ہوتی بلکہ کل معلقہ وہ درمیان میں لٹکی بھی رہتی۔ تو اس لیے شریعت نے یہ قانون لایا عورتوں کے فیور میں، لیکن اسلامی مطالعہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عورتوں کے خلاف حکم آیا ہے۔ اور ایسی مسائل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے متعلق، جیسے آج کل ایک آپ نے ویڈیو سنا ہوگا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر کیچڑ اچھالنے کا معاملہ، کہ دیکھیے محمد بن عبداللہ نے نکاح کر لیا ہے، شادی کر لی ہے ایک عورت کے ساتھ جس کی عمر صرف 6 سال کی ہے۔ ارے تم نے نبی کی زندگی کو پڑھا نہیں، تم نے محمد الرسول اللہ کی زندگی کو سمجھا نہیں۔ یہ وہ محمد الرسول اللہ ہے جن کی عمر 25 سال کی ہے، اور 25 سال کی عمر میں ایسی خوبصورتی کا عالم ہے اور ایسے حسین اور جمیل ہے کہ برا ابن عازب فرماتے بڑھاپے کے اندر کہ میں آسمان کی چاند کو دیکھتا، محمد الرسول اللہ کے چہرے کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا کبھی چہرے کو دیکھتا، میری زبان نے یہ کہا محمد الرسول اللہ کا چہرہ چاند سے زیادہ حسین ہے۔ اما جان عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا وَلَنَا شَمْسٌ وَلِلْآفَاقِ شَمْسٌ وَالشَّمْسِ أَفْضَلُ مِنْ شَمْسِ الدُّنْيَا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے ایک ہمارا سورج ہے، ایک آسمان کا سورج ہے، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا سورج ہے کہ جس کے سامنے آسمان کا سورج کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ اور کیسے حسین اور کیسا چمکتا ہوا چہرہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کان الشمس تجری علی وجہہ، ایسا لگتا تھا جیسے سورج کی چمک آپ کے چہرے پر آ گئی ہو، اتنے حسین، اتنا نورانی۔ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے، بخاری شریف جلد ثانی میں حدیث ہے اذا سر استنار وجوہ کأنہ قطعۃ قمر، جب وہ مسکراتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا ہے۔ ایسے حسین ہے، ایسے جمیل ہے، اور ایسے حسن کے زمانے میں عمر 25 سال کی ہے۔ 25 سال کی عمر جو عین جوانی کی عمر ہوتی ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں جو نکاح کر رہے ہیں وہ کس عمر کی عورت سے نکاح کر رہے ہیں؟ اے بولنے والے، تو کر سکتا ہے؟ محمد الرسول اللہ کی عمر 25 سال کی ہے اور ایک ایسی خاتون سے نکاح کیا جا رہا ہے جس خاتون کی عمر 40 سال کی ہے۔ 40 سال کی بیوہ عورت سے فرسٹ نکاح، پہلا نکاح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں کر رہے ہیں، اور عمر 40 سال۔
اور صرف عمر ہی 40 سال نہیں ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے یہ عورت ایسی ہے جس کا نکاح اس سے پہلے 2 یا 3 مرتبہ ہو چکا ہے۔ 2 سے 3 مرتبہ جس عورت کا نکاح کسی جگہ ہو گیا ہے، 3 شوہر یا 2 شوہر، دونوں طرح کی روایات ہے، 2 بھی اور 3 بھی، مان لو 3 شوہروں سے جس عورت کا پہلے نکاح ہوا ہو، ایک سے ہوا پھر انتقال، ایسے 3 شوہر یا 2 شوہر جس خاتون کے ہو اور ان سے نکاح ختم ہونے کے بعد وہ عورت بیوہ ہوئی ہو اور کئی بچوں کی ماں ہو اور محمد الرسول اللہ اتنے خوبصورت ہو کہ مکے میں بھی ایسا خوبصورت انسان کوئی نہیں۔ ارے صرف مکہ ہی نہیں، عرب میں بھی نہیں، صرف عرب ہی نہیں، ساری دنیا میں کوئی نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت والجلال نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا حسین بنایا ہے اتنا دنیا میں کسی کو حسین نہیں بنایا۔ اتنے حسین ہیں، یہ اپنے نہیں کہہ رہے، یہ یہودی بھی کہتے ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ کھیل رہے ہیں، ایک یہودی نے دیکھا تو بڑے تعجب سے دیکھا، کہنے لگا اپنے ساتھیوں سے ایسا معلوم ہوتا ہے یہ شخص آگے چل کے نبی بننے والا ہے۔ تو دوسرا یہودی کہنے لگا جو آخری نبی ہونے والا ہے اس کا باپ تو اس کے آنے سے پہلے دنیا سے چلا جائے گا، ذرا پوچھو تو صحیح اس کا باپ ہے یا نہیں۔ تو حضرت حلیمہ کے گھر میں تھے آپ، جو دودھ پلانے کے لیے لے گئی تھی، تو حلیمہ سے انہوں نے پوچھا اس کا باپ زندہ ہے؟ تو حلیمہ کہنے لگی یہی اس کا باپ کھڑا ہوا ہے، رضائی باپ تھا۔ بلکہ اس میں کا ایک یہودی کہنے لگا اقتل هذا الغلام، اس بچے کو قتل کر دو، اگر یہ بڑا ہوگا تو نبی بنے گا اور بنی اسرائیل سے نبوت نکل جائے گی اور بنو اسماعیل میں نبوت داخل ہو جائے گی۔ ایسا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر علامات اور اثرات تھے۔ آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مور نبوت تھی، جس مور نبوت کو دیکھ کر صرف عمر 12 سال کی ہے اور شام کے سفر پر آپ جا رہے ہیں۔ تجارت کے لیے قافلہ جا رہا تھا، راستے میں ایک مقام تھا جس کو مقام بصرہ کہا جاتا تھا، وہاں پر قافلہ ٹھہرا۔ وہاں کا جو عیسائی رائف تھا وہ عیسائی رائف نے یہ منظر دیکھا کہ یہ قافلے والے یہاں پر اترے اور ایک بندہ ہے، ایک لڑکا ہے اور بادل اس پہ سایہ کر رہے ہیں، اور جب یہ اتر رہے ہیں تو درختوں کی ٹہنیاں جھک کر اس کی تعظیم کر رہی ہے۔ تو اس نے اپنے خدام سے کہا آج ان قافلے والوں کی کھانے کی دعوت کر لو۔ کھانے کی دعوت کر لی۔ جب کھانے پر سب پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے نہیں۔ آپ جو ہے اونٹوں کی نگرانی کر رہے تھے، عمر صرف 12 سال کی ہے۔ تو اس قافلے کی دعوت کرنے والے اس عیسائی راہب نے کہا، بحیرہ اس کا نام تھا، کہنے لگا وہ تمہارے ساتھ ایک بچہ تھا، وہ کدھر ہے؟ کہا وہ بچہ اونٹوں کی نگرانی کر رہا ہے۔ کہا دیوانو تم تو یہاں ہمیشہ ٹھہرتے ہو، تمہاری میں نے آج تک دعوت کیا، کبھی تمہیں بلایا؟ ارے تمہارا جو میں اکرام کر رہا ہوں اس بچے کی وجہ سے کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں نے یہ منظر دیکھا جب وہ دھوپ میں کھڑا تھا تو بادل اس پہ سایہ کر رہے تھے، میں نے اس کی وجہ سے تمہاری دعوت کی، اسے بلاؤ۔ چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، اس نے آپ کا پورا چہرہ دیکھا، آپ کے جسم کو دیکھا، اوپری ادھر کے حصے میں پیٹھ کی طرف، اس لیے کہ دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ معائنہ کر کے کہنے لگا یہ تو اللہ کا نبی بننے والا ہے۔ تو کہا یہ کون ہے اس کا ذمہ دار یہاں پر؟ تو ابو طالب کہنے لگے یہ میرا بیٹا ہے۔ تو وہ کہنے لگا میری کتابوں کا علم یہ بتا رہا ہے یہ تیرا بیٹا نہیں ہے۔ کہا نہیں میرا ہی بیٹا ہے۔ کہا نہیں ہو سکتا، اگر یہ واقعے میں اللہ کا نبی ہے اور علامات یہ بتا رہی ہے کہ آگے چل کے یہ نبی بننے والا ہے تو یہ تیرا بیٹا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میری کتابیں یہ کہتی ہے، اس کی علامات یہ بتا رہی ہے کہ اس کے آنے سے پہلے اس کا باپ دنیا سے جا چکا ہوگا۔ تو ابو طالب کہنے لگے یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، میرا بھتیجا ہے۔ کہنے لگے کہ اسے اپنے ساتھ نہ لے جاؤ، اس بچے کو مکہ روانہ کر دو، اس لیے کہ یہودی لوگ اس بچے کے تعصب میں اس کو قتل کر دیں گے۔
چنانچہ وہاں سے آپ کو واپس کر دیا گیا۔ میں آپ کو صرف اشارتاً بتا رہا ہوں، کنایتاً بتا رہا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے کمال اور جمال والے نبی ہے، اور 25 سال کی عمر میں 40 سال کی بیوہ سے شادی کر رہے ہیں۔ اور ایک بیوقوف یہ کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ نعوذ باللہ ایسے ہے ایسے ہے۔ اے اللہ کے بندے، اگر تو محمد الرسول اللہ کی زندگی کو دیکھتا، عین جوانی کی عمر 25 سال کی، اور 25 سال اس عورت کے ساتھ ہی گزرے ہیں، پورے 50 سال، پورے زندگی کے 50 سال، عین جوانی کا وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گزرا ہے 25 سال کا، وہ اسی بیوہ کے ساتھ گزرا ہے۔ پورے 50 سال کی عمر تک یہ 40 سال کی بیوہ کے ساتھ آپ رہے، آپ کی عمر 50 سال کی ہو گئی، اور حضرت خدیجہ کی عمر 65 سال کی ہو گئی، اسی بیوہ کے ساتھ ہے۔ اس میں 10 سال نبوت کی زندگی کے بھی ہے، کیونکہ 40 سال کی عمر میں اللہ نے آپ کی نبوت کا اظہار کیا، ورنہ نبی تو آپ جب بن گئے تھے، ترمذی شریف کی روایت کے مطابق کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت نبی بن گیا تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان میں تھے، لیکن اظہار نبوت وہ 40 سال کی عمر میں ہوا ہے، اور نبی بننے کے بعد بھی 10 سال جو ہے اسی بیوہ کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ اور کب رہ رہے ہیں؟ جب مکے کے لوگ، مکے کے سردار مشورہ کر کے آئے اور آ کر کہنے لگے، اے سردار اے ابو طالب، یہ جو تیرا بیٹا ایک اللہ کے ہونے کی بات کر رہا ہے اور ہمارے معبودوں کا انکار کر رہا ہے اور ایک اللہ سے ہوتا ہے یہ بات کہہ رہا ہے، اگر اس کا مقصد اس سے یہ ہے کہ اسے بادشاہ بنایا جائے تو ہم بنانے تیار ہیں، اگر اس کا مقصد کسی حسین اور جمیل لڑکی سے نکاح کرنا ہے تو مکے اور عرب میں جو حسینائیں ہیں وہ ہم اس کے حوالے کر دیں گے، لیکن یہ اللہ کے ایک ہونے کی بات چھوڑ دے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عام انسانوں کی طرح انسان نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی اور پیغمبر ہے، یہ جو کرتے ہیں وہی کرتے ہیں جو اللہ کہتا ہے۔ تو 50 سال اس بیوہ کے ساتھ آپ رہے، پھر 50 سال زندگی گزاری، اور اس خاتون سے نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ہوئی، ایک کا نام زینب، ایک کا نام رقیہ، ایک کا نام ام کلثوم، ایک کا نام فاطمہ، 3 بیٹے ہوئے، ایک کا نام عبداللہ، اسی عبداللہ کو طیب بھی کہا جاتا ہے، اسی عبداللہ کو طاہر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ عبداللہ نامی بیٹے کے 2 لقب تھے، طیب بھی اور طاہر بھی، اور ایک بیٹے کا نام قاسم اور ایک کا نام ابراہیم، یہ اولادیں ہیں۔ پھر 50 سال کی عمر میں جب اس عورت کا انتقال ہوتا ہے اور یہ خاتون دنیا سے رخصت ہوتی ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر کی، اپنی بچیوں کی تربیت کے لیے، ان کی نگرانی کے لیے پھر ایک اور بیوہ سے نکاح کرتے ہیں۔ ابھی پورے 25 سال زندگی کے گزرے ہیں اور ایک بیوہ کے ساتھ گزارے ہیں، جو عین جوانی کا موقع تھا۔ اگر محمد الرسول اللہ کو چاہت ہوتی تو اس عمر میں ہوتی۔ آقا نے جتنے نکاح کیے ہیں اور جس خاتون سے کیے ہیں وہ اللہ کی مرضی اور فیصلے سے کیے ہیں۔ محمد الرسول اللہ کی زندگی تو ایسی ہے کہ جو اس زندگی کو محبت سے دیکھے گا تو ایمان لائے بغیر چھوڑ نہیں سکتا، لیکن جو دھوپ میں چھاؤں کا چشمہ لگا دے تو اسے تو چھاؤں نظر آئے گی، جس کی آنکھوں میں خرابی ہوگی اسے محمد الرسول اللہ کی زندگی تو کیا ہر چیز میں اسے خرابی نظر آئے گی، کیونکہ جس کی جیسے خنزیر ہے، وہ خنزیر کی عادت ہے گندگی کھانے کی، تو وہ کتنے بھی اعلیٰ قسم کے باغ میں جائے گا تو کیا تلاش کرے گا؟ وہ گندگی تلاش کرے گا، وہ میوے تلاش نہیں کرے گا۔ تو جس کی نگاہیں گندی ہوگی اس کو گندگی نظر آئے گی، جس کی نگاہیں پاکیزہ ہوگی وہ یہ کہے گا اتنا اونچا مقام جس آدمی کا ہے جہاں پیشکش ہے بادشاہت کی، عورتوں کی، لیکن وہ نبی کہتے میں اس کے لیے نہیں، میں تو اللہ کا پیغام پہنچانے آیا ہوں۔
50 سال ایک بیوہ کے ساتھ گزارنے کے بعد اپنی ان 2 بیٹیوں کی تربیت کے لیے اپنی بیٹی ام کلثوم اور اپنی بیٹی فاطمہ، ان کی عمر چھوٹی ہے، ان کی تربیت کے لیے پھر ایک بیوہ سے نکاح کرتے ہیں۔ یہ دوسرا نکاح ہے، اور اس وقت آپ کے نکاح میں یہ ایک ہی بیوی ہے جس کا نام سودا ہے۔ اور یہ سودا کون ہے؟ ان کا بھی اس سے پہلے ایک نکاح ہو چکا ہے اور اس سے ان کو اولاد بھی ہو چکی ہے۔ جب وہ جب بیوہ ہو گئی، شوہر کا انتقال ہو گیا، تب حضور نے اس عورت سے نکاح کیا ہے۔ اور کتنے سال رہے؟ 53 سے 54 سال تک رہے اسی بیوی کے ساتھ۔ 53 سے 54 سال تک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بیوی کے ساتھ رہے۔ لیکن آپ مکے سے مدینہ چلے گئے، مکے میں 13 سال ہے۔ یہ حضرت خدیجہ بیوی، ان کے انتقال کے بعد حضرت سودا ہے۔ جب آپ مکے سے مدینہ تشریف لے گئے اور مدینہ میں اللہ رب العزت والجلال نے اسلامی احکام نازل شروع کیے، اسلامی سارے احکام مدینے میں نازل ہوئے کہ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیسا رہنا ہے، کیسا نہیں رہنا ہے، تجارت کیسی کرنی، ملازمت کیسی کرنی، کاشتکاری کیسی کرنی، کیا حلال، کیا حرام، کیا طلاق، کیا نکاح، کیا زنا، کیا شراب، کیا جوا، یہ سارے جو احکام نازل ہوئے ہیں یہ مدینے میں نازل ہوئے ہیں۔ تو پھر اللہ رب العزت والجلال نے حضور کی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے کہ حضور کی زندگی محفوظ رہے گی تو آگے دین پہنچے گا، تو مدینہ جانے کے پہلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ سے ہوا ہے۔ عمر ہے 6 سال کی، نکاح ہوا ہے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے تابع ہے، دنیا میں جتنے انسان ہیں یہ سب اللہ کے تابع ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے، محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے خواب میں دکھایا، جبرائیل علیہ السلام ایک ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر لائے میرے سامنے، اور جب ریشم کو ہٹایا تو میں نے دیکھا کہ اس میں خوبصورت عائشہ ہے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ تو عائشہ کی صورت معلوم ہوتی ہے۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا اللہ نے عائشہ کو تمہاری بیوی بنایا ہے۔ تو یہ حضور کی مرضی کا نکاح نہیں ہے، یہ اللہ نے اپنے نبی کا نکاح کرایا ہے۔ بخاری شریف کی روایت اس بات پہ دلالت کر رہی ہے کہ 3 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام ریشم کے کپڑے میں محمد رسول اللہ کو عائشہ کی صورت دکھاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر اللہ اس کو کرنا چاہیں گے تو ہوگا۔ تو 6 سال کی عمر میں صرف نکاح ہوا ہے۔ اور دوسری بات یہ بتانے کے لیے کہ نابالغہ لڑکی کا نکاح اگر ہونا چاہے تو ہو سکتا ہے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی۔ 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی ہے، 9 سال کی عمر میں حضرت عائشہ حضور کے گھر آئی ہے۔ اور لڑکی کے بالغ ہونے کا معیار اور لڑکے کے بالغ ہونے کا معیار علاقوں کا بھی اس میں فرق پڑتا ہے۔ عرب جو ملک ہے وہ گرم ملک ہے، وہاں پر کھجوریں استعمال کی جاتی ہے، وہاں کے لوگ جلدی بالغ ہوتے ہیں، ان میں بہت زیادہ شباب ہوتا ہے۔ وہاں کی 9 سال کی لڑکی ہمارے ہندوستان کی 18 سال کی لڑکی دونوں سیم ہوگی جسم و حیت کے اعتبار سے اور اس کے اندر کی کیفیات اور جسامت کے اعتبار سے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، تو یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور آج بھی یہ جو چکن استعمال کرتے ہیں، یہ جو عام چکن ملتا ہے، جو لڑکی اسے زیادہ استعمال کرے گی وہ تو 8.5 میں بالغ ہو جائے گی۔ تم لوگوں کی بات کر رہے ہو۔ تو محمد رسول اللہ کا جو نکاح ہوا ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوا، ایک بات۔ دوسری بات 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، 6 سال کی عمر میں حضرت عائشہ حضور کے ساتھ میں نہیں ہے، 9 سال کی عمر میں ہے۔ اور تیسری بات کیوں ہوا ہے؟ اس لیے ہوا ہے کہ جو بڑی عمر کی عورت ہوتی ہے اسے یاد نہیں ہوتا۔ مستورات کی جماعت لے کر جاؤ، سورہ فاتحہ یاد کرنے میں دن لگ جاتے ہیں۔ اب اگر بڑی عمر کی عورت گھر میں رہے گی تو کیسے محمد رسول اللہ کے زندگی کی باتیں لوگوں تک پھیلے گی؟ کیسے پھیلے گی؟ اس لیے اللہ نے کہا چھوٹی عمر کی لڑکی کو اپنے پاس رکھیے، اس سے نکاح کیجیے۔ تو 9 سال کی عمر میں اس لیے نکاح ہوا ہے تاکہ محمد رسول اللہ کی ساری زندگی حضرت عائشہ محفوظ کر سکے۔
اور حضرت عائشہ نے کتنا محفوظ کیا کہ میرے آپ کے آقا نے فرمایا آدھا علم جو ہے وہ عائشہ کے پاس ہے۔ کس کے پاس ہے دین کا؟ آدھا علم عائشہ کے پاس۔ ایک بات پر آپ بات ختم کروں گا، جب صحابہ میں اختلاف ہو جاتا تھا، کس میں؟ صحابہ میں اختلاف ہو جاتا تھا دین کے مسائل میں، ہو گیا ایک مسئلے پر اختلاف جس کو اکسال کہتے ہیں، اس مسئلے کو میں کھولوں گا نہیں، صرف آپ کو بتا رہا ہوں، اکسال اس کو کہتے ہیں۔ اختلاف ہو گیا، حضرت عمر خلیفہ تھے اسلامی حکومت کے، آپ نے اپنے بیٹی کے گھر میں بھیجا پہلے حضرت حفصہ کے، حضرت حفصہ سے بھی آپ کا نکاح ہوا، وہ بھی بیوہ تھی، عمر زیادہ تھی، لیکن چھوٹی عمر کی خاتون دین کو محفوظ کر سکتی ہے۔ حضرت حفصہ کے گھر پہ پہنچا ایک بندہ پردے کے اندر، اور اس نے کہا مجھے عمر بن الخطاب نے بھیجا ہے، یہ مسئلہ ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ تو حضرت حفصہ نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے۔ پھر گئی، کہا آئے اور آ کے خبر دی، انہیں پتہ نہیں، کہا اب عائشہ کے گھر جاؤ۔ حضرت عائشہ کے پاس دروازے میں کھڑے رہے اور جواب حضرت عائشہ سے مسئلہ پوچھا کہ ایک سال کی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ اما جان عائشہ رضی اللہ عنہ نے حدیثیں سنانا شروع کری، اذا جاوز الختان والختانہ فقد وجب الغسل، کہ مرد اور عورت کی ملاقات اگر ہو جائے تو غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اس پر حضرت عائشہ نے حدیثیں سنائی جو بخاری میں، ترمذی میں، نسائی میں ہے۔ نبی کی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ رب العزت والجلال نے خود حضرت عائشہ سے محمد الرسول اللہ کا نکاح کرایا ہے، ورنہ اگر نکاح کی چاہت ہوتی تو عین جوانی میں لڑکیوں سے، کم عمر کی لڑکیوں سے نکاح کرتے۔ 53 سے 54 سال تک زندگی گزار دی بیواؤں کے ساتھ، اور یہ جو نکاح ہوا ہے یہ حضور کی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے ہوا ہے۔ جو کسی کو نہیں سمجھ میں آتا وہ اما جان عائشہ سے پوچھا جاتا۔ اب آپ سوچیں گے کہ صحابہ بھی تو محفوظ کر سکتے تھے، جو پرائیویٹ مسائل ہوتے ہیں وہ صرف عورت ہی محفوظ کر سکتی ہے، اور یہ جو اکسال کا مسئلہ ہے یہ پرائیویٹ مسئلہ ہے جو میں اپنے بستی میں کھولنا، مطلب آپ کے سامنے میرے سب لوگ رہتے، گھر کے بھی باہر کے بھی، اس لیے ہر بات کو بولنا آپ لوگوں کے سامنے اچھا نہیں لگتا۔ اگر میں باہر بیان کرتا تو پہلے اس اکسال کو کھول دیتا۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی زندگی ایسی ہے کہ اس زندگی میں رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی جھول اور خلل نہیں ہے۔ اس لیے کوئی اگر بکتا ہے تو بکنے دیجئے، لوگ مشہور ہونے کے لیے میرے آقا کا سہارا لیتے ہیں کہ ان کو کوئی پہچانتا نہیں، کوئی جانتا نہیں، تو مشہور ہونے کے لیے کیا کیا جائے؟ تو بیچارے مجبور ہیں محمد الرسول اللہ کا سہارا لیتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایسے واقعات پیش آئے ہیں اور آئندہ بھی آتے ہی رہیں گے، اور اللہ ایسے لوگوں کو مہلت دیتا ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ بھائی اللہ کی طرف سے پکڑ کیوں نہیں آتی؟ ابو جہل نے 13 سال تک ستایا، مکے میں کتنے سال تک؟ 13 سال تک ستایا، مدینے میں آ کر بھی 1.5 سال اور ستایا، یعنی 14 سال ستایا، تب اللہ نے اسے سزا دی۔ ایسا ہر زمانے میں ہوتا ہے، اللہ ستانے والوں کو اور اسلام کی مخالفت کرنے والوں کو جلدی نہیں پکڑتے، بلکہ اللہ انہیں مہلت دیتے ہیں، اور کتنی دیتے ہیں؟ اتنی دیتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی خدا ہی نہیں ہے۔ کتنی مہلت! فرعون کے پاس لوگ آئے، سن لو بات سمجھنے کی ہے، آپ کے ذہن میں کچرا نہیں ہونا چاہیے، دشمنوں کے ذہن میں کچرا رہے مجھے اس سے کوئی حرج نہیں، آپ کے ذہن پاکیزہ ہونا چاہیے۔ فرعون کے پاس لوگ آ کر کہنے لگے آپ ہی تو کہتے کہ دریائے نیل آپ کے حکم سے چلتا ہے اور وہ تو پانی سوکھ رہا ہے، بلاؤ نا پانی۔ تو کہا کل جاری ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا کرنے لگا مالک جانتا ہوں خدا تو ہی ہے، میں نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا ہے، میری بات کو سچ کر دکھا دے، دریائے نیل میں پانی آ گیا۔ اللہ نافرمانوں کو مہلت دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں، نافرمانوں کی مہلت دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ اللہ غافل ہے۔ اللہ فرماتے تیرا اللہ غافل نہیں ہے،
تیرا اللہ انسانوں کو ڈھیل دیتا ہے. کب تک دیتا ہے؟ موت تک دیتا ہے. اس لیے ہمیں دین کو، اسلام کو سمجھنا ہے اور حضور کی زندگی کو سینے سے لگانا ہے. اور دین اور اسلام پر کوئی اشکال اور اعتراض ہو اور ہمارے سمجھ میں نہ آئے تو ہم اپنے علماء سے اور اپنے صلحاء سے اس کا حل معلوم کریں. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، اب وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے. اللہ تعالی مجھے آپ کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.